آج کے شو میں ٹھیکیدار ولی اللہ بھٹو پر نوازشات کی تاریخ رقم دستاویزات میں تہلکہ خیز انکشافات، ملزم روشن کناسرو کو جیل میں بھاری رشوت کے عوض سہولیات، تفصیلات منظر عام پر، عدالتی فیصلے کی کلم کھلا خلاف ورزی، روشن کناسرو منظور کناسرو حاکم رہو جو تاحال عہدے پر براجمان۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ایک بہت میگا کرپشن اسکیم جس کا ہم تخمینہ ہی لگاتے ہیں کلچر ڈپارٹمنٹ میں، تقریباً 18 اب تو ایک بہت لیسٹ ایسٹیمیٹ جیسے آپ کہا جائے تو بنتا ہے۔ اس میگا کرپشن اسکینڈل کا آخر ہوا کیا، آج اس سوال کے ساتھ آئیں گے۔ میں یہ سوال اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ ایک خط نیب کی طرف سے جو لکھا گیا سیکرٹری کلچر کو، اور یہ 2020 میں جولائی 2020 میں لکھا گیا، 27 جولائی 2020 29 جولائی 2020 اس لیٹر کے اندر نیب چار ورک آرڈرز کا ذکر کرتا ہے۔ ایک اس وقت مکلی ہل مونومنٹس کا ٹھٹا، اسی طرح سے ایک موجو داڑوں کا، اور یہ جو چاروں ورک آرڈرز ہیں ان کی تاریخیں آپ اگر دیکھیں، میں آج جو پروگرام کر رہا ہوں وہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ان ورک آرڈرز کو ایک کمپنی یا ایک جو بلیک لسٹڈ کمپنی ولی اللہ بھٹو ٹھیکیدار اس کو ایوارڈ کیا گیا، تو ان کی تاریخ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ایک ایوارڈ ہوتا ہے 9/2/2015 کو، یعنی 9 فروری 2015 کو، اور پھر اس کے بعد ایک ہے 13/6/2014۔ لیکن دو ورک آرڈرز میں آپ دیکھیں جو ایک ہی تاریخ میں موجود ہیں، یعنی 23/7/2015، 23 جولائی 2015 کو دو ورک آرڈرز، ایک موہنجو داڑو کا اور ایک گھاروں کی ایک سائٹ کا۔ اب صورتحال یہ کہ آخرکار ایک ٹھیکیدار کو ایک ہی دن میں، یعنی دن بھی الگ نہیں، ایک ہی دن میں اگر 4 ٹھیکے ایوارڈ ہوتے ہیں تقریباً 75 کروڑ روپے سے زائد کے، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ اس پر یہ نوازشات کی جا رہی ہیں؟ اور پھر دوسرا اہم سوال اس لیٹر سے میرے ذہن میں جو آیا وہ یہ آیا کہ جولائی 2020 سے آج ہم 2021 میں کھڑے ہیں، اتنا بڑا میں کرپشن اسکیم جو واضح ثبوتوں کے ساتھ، ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، جو کہ پروویبل ہو سکتا ہے کورٹ میں، اس ایویڈنس کے باوجود آخر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ لیٹر بھی ڈائریکٹ ٹھیکیدار کو نہیں بلکہ سیکرٹری کلچر کو اس وقت جو ہے ان کے نام پر یہ جاری کیا گیا۔ یہ انفارمیشن لیٹر ہے کہ انفارمیشن طلب کی گئی۔ اس سوال کے ساتھ اس لیٹر سے جو اٹھا، دوسرا اہم سوال ذہن میں یہ اٹھا کہ جب ملزم روشن کناسرو کے فوٹیجز ہم نے جیل میں دیکھے اور ہمیں جب اطلاعات ملی جو آج ہم بتائیں گے آپ کو سنسنی خیز، کہ ایک جیل میں موجود ملزم کی عیاشیوں کی اور موجوں کی جو اس پر جو اس کی ملاقاتیں ہیں اور جو تفصیلات ہیں سنسنی خیز، وہ بھی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ اور پھر مجموعی طور پر سوال یہ کہ ایک ٹھیکیدار جس کے بارے میں نیب تحقیقات کر رہا ہے، وہ نیب کے ریڈار میں آتے ہوئے بھی اس کو ٹھیکے ملتے رہے، یعنی مسلسل جب یہ تمام انکشافات ہوتے رہے کہ وہ ایک بلیک لسٹ ہے، کرپشن کی ہے، کام نہیں ہوا ان سائٹس کے اوپر، سب سے بڑی بات ہے کام نہیں ہوا ان سائٹس پر، اس کے باوجود اس کو ٹھیکے کیسے ملتے رہے؟ اب نیب کیا کر رہا ہے؟ دوسرا سوال حاکم رہوجو کے حوالے سے، ایک معمولی اکاؤنٹنٹ جس کی اربوں روپے کی جائیدادوں کی تفصیلات اس کی اہلیہ خود بتاتی ہے اہلیہ، آخرکار وہ معاملہ کہاں رکا ہے اور کیوں رکا ہے کہ اب تک وہ بھی نیب کے ریڈار پہ نہیں؟ اور اسی طرح سے جس طرح ہم نے کہا کہ روشن کناسرو کی عیاشیاں جیل کے اندر، یہ تمام تفصیلات کے ساتھ آج پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں امتیاز سانڈیو صاحب جو کہ بیورو چیف ہیں اب تک کراچی کے، سینئر صحافی ہمارے ساتھ پروگرام موجود ہیں۔ امتیاز پہلے تو بکنگ ہے بڑا، ایک دن میں نے آپ کیونکہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہے ہیں، میں بھی کچھ تھوڑا بہت ہم کر رہے ہیں، ایک دن میں اتنے ٹھیکے ایک ٹھیکیدار کو، اور جو ٹھیکیدار کا ریکارڈ بھی صحیح نہیں ہے، اور ایک ہی دن میں ایوارڈ ہونا، ایسا آپ نے کبھی اسٹڈی کی ہے؟ آپ کے گزرے کبھی آپ کی نظر سے کیسا ہوا؟ دیکھیں جہاں قانون کی بالادستی ہو تو وہاں ایسا نہیں ہوتا، لیکن جہاں آپ ادارے جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کے حوالے کر دیں اور گٹھ جوڑ بنا کر بیٹھیں کہ آپ جو چاہیں کریں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، یوں لگتا ہے کہ کلچر ڈپارٹمنٹ میں منسٹر ڈائریکٹروں کے اندر کام کرتا ہے، ڈائریکٹر منسٹر کے اندر کام نہیں کر رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ پورا سسٹم جس میں ولی اللہ بھٹو کا کردار جو سامنے آ رہا ہے، وہ خود اپنے ڈاکیومنٹ خود اس نے عدالت میں پیش کیے تھے، ان ڈاکیومنٹس کا جب پوسٹ مارٹم کیا تو پتہ چلا کہ ولی اللہ بھٹو کس طرح سے ٹھیکے لیتے تھے، اس کا کیا تعلق تھا روشن کناسرو سے، کیونکہ یہی فائنانسر تھا، یہی سب کچھ تھا، ان کی پراپرٹیز جو بھی بنی ہیں کناسرو سسٹم اور کناسرو برادرز کی، وہ ولی اللہ بھٹو کے ذریعے بنی ہیں، ان کی کمپنیاں استعمال ہوئی ہیں، کام نہیں ہوا، اور اس کے بدلے میں کروڑوں نہیں اربوں روپے ولی اللہ بھٹو کو دیے گئے تاکہ وہ اپنے اثاثے بنا سکیں۔ تو ولی اللہ بھٹو کے جو کام ایوارڈ کیے گئے ان میں کسی قسم کی کوئی قواعد اور ضوابط کو فالو نہیں کیا گیا، کسی قسم کا کوئی قواعد اور ضوابط کے تحت دوسرے ٹھیکیداروں کو وہ موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ کمپٹیشن میں حصہ لیں، بڈنگ میں حصہ لیں اور ان کو
یہ ٹھیکے ملیں۔ اب دلچسپ بات پھر یہی ہے کہ اس قانون کی عملداری میں ایک خوف نیب کا تھا۔ جو چیئرمین نیب جب آئے تھے اور انہوں نے کارروائیاں شروع کی تو یہی افسران لرزتے تھے، کانپتے تھے، آج یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، نیب میں لے دے کر معاملات سیٹ کر دیں گے۔ تو جب روشن کناسرو کا یہ معاملہ سامنے آیا اثاثوں کا، تو نیب نے جو لیٹر لکھا ہے 29 جولائی 2020 کو، اس میں 4 کام انہوں نے مانگے تھے، اور 4 کاموں کے عوض جب پتہ چلا کہ اسی لیٹر کے اندر ولی اللہ بھٹو کو خود ایک کام دیا گیا ہے جو اس نے 9 فروری 2015 میں اس وقت کی کمپنی تھی ایم ایس ولی اللہ بھٹو، WS کے بھی نہیں تھی، اس وقت ان کو 16 کروڑ 62 لاکھ کا ایک کام اسی دن ملا ہے 9 فروری 2015 کو۔ اس کے بعد پھر دوسرا کام ان کو ملا ہے 39 کروڑ روپے 88 لاکھ روپے کے قریب 40 کروڑ پونے 40 کروڑ روپے کا کام پھر ملا ہے۔ اس طرح سے ایک اور کام 23 جولائی کو پھر ملا ہے 19 کروڑ کا اسی دن، اور 19 کروڑ 95 لاکھ، مطلب یہ 20 کروڑ آپ سمجھیں۔ ورک آرڈروں کی بھرمار لگی ہوئی ہے، 2014 میں ان کو ورک آرڈر ملے ہیں، اس کے بعد ایک اور کام ان کو ملا ہے 57 کروڑ روپے کا۔ 57 کروڑ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، اور سارے ایک ہی امبریلا لگایا ہوا ہے کہ جو پروٹیکشن، پریزرویشن اینڈ پروموشن آف پروٹیکٹڈ آرکیولوجیکل سائٹس اینڈ مونومنٹس ان سندھ۔ یہ اکبر لغاری کا برین چائلڈ تھا جس نے یہ پیدا کیا کناسرو روشن اور منظور کناسرو کے ساتھ مل کے کہ یہ ایسی اسکیم لائیں گے، PC1 منظور کروائیں گے اور اس کے بعد یہ کام کریں گے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ان پیسوں میں جو 8 ارب تقریباً یا 5 ارب بنتے ہیں، انہوں نے یہ رقم پوری کی پوری ولی اللہ بھٹو کو دیے کام۔ وہ کام اس میں لکھا ہوا ہے کہ مون جو دڑو سائٹس آف مون جو دڑو ٹھٹھو۔ اب آپ اس میں اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ یہ جو پروٹیکشن پریزرویشن کا کام جو دیا گیا ہے، یہ ورک ہیریٹیج سائٹ آف مون جو دڑو ٹھٹھو، یہ کمپلیشن سرٹیفکیٹ لیا گیا ہے ڈائریکٹر کی جانب سے۔ ڈائریکٹر کون ہے؟ جو جیل میں اس وقت پڑا ہوا ملزم روشن کناسرو، جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو مون جو دڑو ہے وہ لاڑکانہ میں ہے یا ٹھٹھا میں ہے، لیکن انہوں نے کمپلیشن سرٹیفکیٹ یہ جو قوم کے سامنے دکھائیں کہ یہ کمپلیشن سرٹیفکیٹ ان کو دیا گیا جو مون جو دڑو کو ٹھٹھا میں لے کے آئے۔ اس کے ساتھ اس کے پیسے الگ ہیں، 19 کروڑ روپے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک اور مکلی ہل مونومنٹ ٹھٹھو، پھر اس کے الگ پیسے ان کو ریلیز ہوئے۔ تو جب یہ سارا ہم دیکھتے ہیں، اور ایک جو کمپلیشن سرٹیفکیٹ ہے اس میں تو پیسوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اب یہ ولی اللہ بھٹو کیا کرتے تھے، تمام NITs ہائیڈ ہوتی تھیں، اخبار ڈمی چھپتا تھا، وہ آپ سیپرا کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں ہوتے تھے، اور وہاں سے 15 دن 14 دن کے لیے 1% اور 2% کی کمیشن، جو اگر 1 ارب ہے تو 2 کروڑ روپے وہ دے کر وہ NIT ہائیڈ کرواتے تھے۔ وہاں سے پھر یہ ٹینڈر جو ہے کوئی اور پارٹیسپیٹ کر نہیں سکتا تھا، ٹھیکیدار اور یہ ولی اللہ بھٹو کو جاتا۔ یہ تو یہاں تک ہو گیا کہ ٹھیکہ کس طرح ملا، اور ورک آرڈرز کا ہم بتا رہے ہیں کہ نیب نے پوچھا بڑا یہ، کیونکہ یہ اتنے دلچسپ ڈاکیومنٹس ہیں کہ ان کو دیکھ کے اچھا اس پوری صورتحال میں ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے جو اس پیٹیشن میں، اور یہ ہم بتا بھی رہے ہیں ناظرین کو کہ یہ پیٹیشن دراصل انہی کے اپنے سبمٹڈ ڈاکیومنٹس ہیں، اس میں ہمارا جب یہ نوٹس جب گئے ہیں تو انہوں نے سیکریٹری سے نیب نے مانگے کہ بھائی یہ ڈیٹیل دو۔ سیکریٹری نے ولی اللہ بھٹو کو لیٹر بھیج دیا، اور ولی اللہ بھٹو کو فون بھی گیا نیب کے افسر کو کی جانب سے، جو نہیں جانا چاہیے تھا کہ نیب کا اپنا ایک SOPs ہیں، اگر آپ کسی کو بلا رہے ہیں، کال اپ نوٹس دے رہے ہیں، تو آپ یا تو اس کو بھاگنے کا موقع دے رہے تھے، یا پھر آپ اگر انکوائری خراب کرنا چاہ رہے تھے۔ لکھا ذکر بھی ہے اس کا پیٹیشن کے اندر، تو انہوں نے اس کے بعد وہ کورٹ میں چلے گئے، اور کورٹ میں جا کے مجھے جو علم ہوا ہے کہ کوئی لین دین کر کے، اب معاملہ کتنے کا ہے مجھے پتا نہیں، وہ تو نیب انکوائری کرے، لیکن انہوں نے یہ ریٹن میں وہاں جواب دلوایا کہ ہمیں اس کے خلاف کوئی انکوائری فی الحال نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ یہ پیپر سیکریٹری نے نہیں، یہ نیب کے پروسیکیوٹر نے لکھ کے دے دیا تاکہ اس کی ضمانت کا جو معاملہ ہے وہ سائیڈ پہ ہو جائے۔ لیکن اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک اور سرٹیفکیٹ جمع ہوا ہے اس پیٹیشن کے اندر لگا ہوا ہے، جس میں وہ ایگزیمپشن مانگ رہا ہے کہ یہ تمام جو ورک آرڈرز ہیں، یہ تمام جو کام ہو، اس کے اوریجنل ڈاکیومنٹ نہیں مانگو مجھ سے۔ یہ کیا معاملہ ہے اس وقت؟ سیفان، یہ جو جتنے بھی ڈاکیومنٹ ہیں یہ سارے فوٹو کاپی ہیں، اور عدالت کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ عدالت ان کو ویریفائی کرے، کیونکہ ضمانت کا کیس تھا، انہوں نے وہ لگایا۔ اب دلچسپ ایک اور بات بھی ہے کہ جو کام 2019 میں ختم ہو چکے ہیں وہ ہماری سٹوریز کے بعد اس وقت بھی عمرکوٹ کے قلعے پر جاری ہے، وہ فوٹیجز بھی ہیں ہمارے پاس۔ اگر بھائی عمرکوٹ کا قلعے کا کام ختم ہو چکا ہے تو آپ کیوں کروا رہے ہیں؟ اور جو موجودہ وہاں جو آفیسر گیا ہے کلچر ڈپارٹمنٹ کا،
جس کو کس وجہ سے ان کو تعینات کیا گیا، کیونکہ وہ ایک ایشو تھا، انہوں نے جا کے وہ کام رکوایا، لیکن ولی اللہ بھٹو آج بھی زبردستی وہاں، یہ عید کی وجہ سے کام بند تھا لیکن انہوں نے کام شروع کیا۔ اس افسر نے کہا، جو ایک آنیسٹ افسر ہیں، کہ یہ جو عمر کوٹ کا قلعہ ہے، اس کی پوری جو اصل شکل ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے کہ آپ ایک آرکیولوجیکل سائٹ کا پورا چہرہ بگاڑ دیں، میں یہ کام کرنے نہیں دوں گا۔ سردار شاہ نے اس کو پریشر کیا ہے، جو مبینہ طور پر، اور منظور کناسروں نے، کہ ولی اللہ بھٹو جہاں بھی کام کرے گا آپ اس کو نہیں روکیں گے۔ اب یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ ہمارے آثار قدیمہ کی تباہی کر دی انہوں نے، وہاں جو کام کر رہا ہے وہ اس معیار کا نہیں ہے جو اس خطے کے اور سب کانٹیننٹ کے اندر جو قلعے ہیں بنے ہوئے، ان کا ایک بڑا وہ بتاتے ہیں ماہرین کہ ان کا ایک SOPs ہیں کہ اس کے تحت کام ہو، وہ نہیں فالو ہو رہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہی ولی اللہ بھٹو عدالت میں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اصل کاغذات نہیں مجھ سے مانگے جائیں کیونکہ میں اس فوٹو کاپی پہ کام چلائیں۔ اب عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ عدالت کو یہ درخواست دے رہے ہیں ایگزمپشن کہ مجھے استثناء چاہیے کہ میرے سے مزید ڈاکیومنٹ نہیں اور مانگے۔ اس میں سب میں بڑا المیہ جو اس وقت ہے ناظرین وہ یہی ہے، کیونکہ ایک مہم شروع ہوئی احتساب، اور احتساب مہم کے اندر ہم نے دیکھا بڑے ہم توقع بھی ہم نے جوڑی کہ، اور یقینی طور پہ چیئرمین نیب نے کام بھی کیا ہے، جو ریکوریز ہیں تقریباً 480 ارب روپے تک کی، اور جو اوور آل ریکوری آج وزیر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے جس کے اندر 2020 کے بعد سے لے کر اب تک جو اربوں روپے کے اس وقت کانٹریکٹس ہیں جو دیے گئے، جس طرح سے ورک آرڈرز ایشو ہوئے، وہ ملزم خود اپنی پٹیشن میں بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو ملے اور کیا تمام تفصیلات ہیں، اور وہ معاملہ رکا ہوا وہاں پر کیوں ہے، یہ سوال ذہنوں میں بڑا عجیب ہے۔ سیفان اب دیکھیں، میں تو چیئرمین سے یا ڈی جی نیب کراچی سے تو ہم امید کر رہے ہیں نا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے چیئرمین نیب یا ڈی جی نیب کراچی بلائیں، شواہد دیکھیں، اگر میں ان کے IOs کو غلط ثابت نہ کروں، اور ان کے IOs نے مجھے بلایا ایک دفعہ آف دی ریکارڈ، ایک بات تھی اس میں، جو افسر تھا، جس افسر پہ آلریڈی ایک الزام لگا ہوا تھا ایک کیس کا، جس میں ایک سرویز شیخ جو ہے وہ سسپینڈ یا وہ نوکری سے برخاست ہوا، وہ افسر اتنا ان کا سپورٹ کر رہا تھا کہ مجھے کہا کہ ان کے تمام ڈاکیومنٹ آپ مجھے سینڈ کریں اور میں ان کو اس پہ کرتا ہوں کام، اور اس کے بعد مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ اس پہ جو ہے نا ہماری مدد کریں کہ کہاں سے دستاویزات یہ آئے ہیں، کیا ہیں، کس نے دیے ہیں۔ جب میں نے دستاویزات دیے تو اس کے بعد اس شخص نے، جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں، کہ ان سے رابطہ کیا، ان کو بلایا اور کہا کہ یہ معاملات میں سیٹ کر سکتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ نجف مرزا صاحب ایسا نہیں ہونے دیں گے، میں ابھی بھی پر امید ہوں، لیکن ان کے نچلی سطح کے ملازمین اور جو IO صاحبان ہیں وہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ان کے شواہد مٹوانے کے لیے ان کو موقع دے رہے ہیں۔ کیوں 4-5 مہینے پہلے عمر کوٹ کے قلعے کی نیب کی ٹیم نے وزٹ نہیں کیا، جہاں ابھی جو چھوٹی دیوار بنا کے اس کو اب چوڑا کر رہے ہیں، یہ ثبوت مٹا رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ 18 ارب نہیں ہے، یہ تقریباً 50 ارب تک معاملہ جا سکتا ہے۔ اگر نیب کے چیئرمین کو میری گزارش ہے کہ اگر اس پر ایمانداری سے یہ کارروائی ہوگی کہ یہ سندھ کا یا میرا یا آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ سندھ کی تاریخ کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے، اور اگر یہ بھی ریکوری ہوتی ہے تو یہ تقریباً کوئی 50 ارب قومی خزانے میں جمع ہو سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے اثاثے ہیں، دیگر معاملات ہیں۔ لیکن ڈیورنگ اسی پیریڈ میں جب انکوائریز چل رہی ہیں، تب بھی انہوں نے 47 کروڑ کے ٹھیکے ولی اللہ بھٹو کو ملے، جو اس نے عدالت میں میری جو ایک درخواست تھی اس میں کلچر ڈپارٹمنٹ نے وہاں یہ اعداد و شمار اس خط کے بعد بھی 47 کروڑ روپے کے ٹھیکے ملے، جو نیب کر رہی تھی انویسٹیگیشن کے، آلریڈی 4 ورک آرڈرز کی تفصیلات مانگی تھی، اور ان سے زیادہ گڑ چوڑ کیا بتائیں کہ بھائی ولی اللہ بھٹو کا بیٹا جو شریک ملزم تھا جوفل ہرسٹ اسکول میں، وہ روشن کناسروں کا ضامن بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اور کیا ہم ثبوت دیں کہ جو سپریم کورٹ میں مچل کے جمع ہو رہے ہیں وہ ولی اللہ اپنے ہاتھ سے کروا رہا ہے، یہاں سے مفرور کروا کے اسلام آباد تک ایک ملزم کو لے کے جا رہا ہے، اس کے بعد جیل سے لے کر کورٹوں تک تمام کیسز ولی اللہ بھٹو اس کی سپورٹ کر رہا ہے، فائنانس کر رہا ہے، ان کے جو شیورٹیز بانڈ جمع کرانے سے لے کے ہر معاملہ ولی اللہ بھٹو دیکھ رہا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا ثبوت چاہیے نیب کو، نیب کے دیگر اداروں کو تفتیش کرنے کے لیے؟ کیا ایسے شواہد مزید درکار ہیں جو ان کو نہیں ملے؟ جو جیل میں دیگر ملزم جو روشن کناسروں میں جیل پہ آتا ہوں کہ روشن، لیکن اس پہلے بات کو یہاں سے جو کمپلیشن سرٹیفکیٹس میں اٹیچ کیے گئے ہیں اس پٹیشن کے اندر، ان کمپلیشن سرٹیفکیٹس پہ لکھا ہے کہ ہم نے کام مکمل کر دیا، پھر مکمل کر کے اتنی اماؤنٹ خرچ ہوئی، اور پھر پٹیشن میں اس نے ذکر کیا کہ 10 کروڑ کی شاید کاسٹ ایسکیلیشن ہو گئی، ڈیلے ہوئی پیمنٹ کا، جس وجہ سے 10 کروڑ کا اور خرچہ ہو گیا، کچھ ذکر کیا۔
یہ جو کام ہوا ہے کمپلیشن سرٹیفکیٹ جو اس نے ایشو کیا ہے سچ میں یہ کام سر ہی نہیں یہ ہوا کہیں کام نہیں ہوا. ہوا. یہ ان کی اپنی انکوائری رپورٹ تھی جو منظور کناسرو نے کروائی تھی. ڈی جی اس وقت کلچر اینٹیکوٹیز ان کے حوالے تھا, اس وقت بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کام ہوا نہیں. جب ان کو پتا چلا کہ میرے بھائی جو روشن کناسرو ہیں وہ زیادہ کمیشن کوئی لے رہے ہیں تو انہوں نے ایک انکوائری بٹھائی کہ دیکھیں ویریفیکیشن کروائیں یہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اس میں جب انکوائری شروع ہوئی تو ولی اللہ بھٹو کا وہ خط بھی سامنے آیا جو کمپنی نے لکھا تھا کہ فلاں فلاں افسر نے میرے سے اتنے پیسے لیے, میں نے اس کو پیسے دیے, میں نے اس کے دیے. بھائی کام بمبور اور مکلی کا 19 کروڑ کا آپ نہیں کر رہے ہو اور آپ اس میں 18 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی پیمنٹ آپ کو مل چکی ہے. کام وہاں 2 کروڑ کا ہوا ہے اور آپ بتا رہے ہو میں نے اس کو پیسے دیے اس کو. تو بات وہی کرے گا جو ایماندار ہوگا. تو روشن کناسرو جب پھنس رہے تھے بھائی اس کا یہ پھنسنے لگا اور افسران نے جو خطوط لکھے منظور کناسرو کو کہ آپ کی یہ جو ٹھیکیدار ہے یہ ہمیں بلیک میل کر رہا ہے یہ تو غلط ہے. اور اس میں ایک افسر نے تو لکھا کہ منی لانڈرنگ کی گئی ہے اور بینک اکاؤنٹس کی چھان بین ہو اس کے سیز کریں. اس کے بعد منظور کناسرو نے مزید خود اس میں انوالومنٹ کر کے اور اپنا جو ان کا مفاد تھا وہ پورا کر کے لیٹر وغیرہ غائب کروا دیے. لیکن جن افسران سے وہ لیٹر بازی کی گئی تھی وہ خطوط لکھے گئے تھے وہ خطوط ہمارے پاس موجود ہیں. ہم نے وہ نیب کو بھی دیے ہیں دیگر اداروں کو بھی دیے ہیں. لیکن ایشو یہاں آ رہا ہے کہ جو لوگ چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم نے کرپشن نہیں کی, ہم نے تو ایمانداری سے کام کیا, یہ اس کا جھگڑا ہے کہ ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کرپشن ہوئی ہے, اس کی ایماندارانہ تحقیقات ہونی چاہیے. پھر اس میں اور اب وہ جو خط ہے وہ چھپا دیا گیا اور میرے پاس اس کی اعترافی ویڈیو ہے کہ ہاں یہ میں نے لکھا تھا, جبکہ ڈی جی کہہ رہا ہے کہ میرے کو یہ خط میں نے لکھا ہی نہیں. اچھا یہ جو تمام تفصیلات ہیں یہ بڑی سنسنی خیز جو انویسٹیگیشن ہماری اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ کس طرح سے جو ورک آرڈرز ایشو ہوئے وہاں سے لے کر تمام تفصیلات کے کس طرح ٹھیکہ دیا جاتا ہے, پھر کہاں کہاں گھت جوڑ کی وجہ سے اربوں روپے کا اس وقت نقصان قومی خزانے کو پہنچایا جاتا ہے اور پھر جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ایک مختصر سے بریک کے بعد آئیں گے. آپ نے جیل میں عیاشیوں کے تذکرے تو سنے ہوں گے اکثر ملزمان کے, لیکن وہ ملزمان بڑے نام اور ہائی پروفائل بااثر ہوتے ہیں, پولیٹیشینز ہوتے ہیں, بڑے سینئر لیول کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہاں یہ ملزم روشن کناسرو جیل میں کیا کر رہا ہے, یہ ساری تفصیلات اور کچھ مزید حقائق اس میگا کرپشن اسکینڈل سے متعلق اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے تفصیلاً ایک میگا کرپشن اسکیم کے حوالے سے کچھ نئے حقائق رکھ رہے ہیں اور بڑے دلچسپ حقائق ہیں کہ کس طرح سے ورک آرڈرز ایشو ہوئے, ایک ہی تاریخ میں ورک آرڈرز ایشو ہوئے, ٹھیکے کس طرح دیے گئے بانٹے گئے. اور پھر بڑا اہم سوال کہ نیب جولائی 2020 کے بعد نیب نے کیا کیا, پھر یہ تمام دستاویزات جو ورک آرڈرز ہیں جس کے کمپلیشن سرٹیفکیٹس پٹیشن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ حیران کن بات ہے, کمپلیشن سرٹیفکیٹ مطلب ہم نے کام کر دیا لیکن کام بھی نہیں ہوا اس وقت. اپنی ڈپارٹمنٹل انکوائری رپورٹ اور پھر اس وقت عمر کوٹ کا جس طرح ہم نے فوٹیجز آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جہاں کام اس وقت جاری ہے اور پھر مختلف صورتحال میں یہ اہم ترین سوال کہ یہ بھی ساتھ میں لکھ دیا گیا پٹیشن کے کہ ہمارے پاس اوریجنل ڈاکیومنٹس نہیں ہیں اس کے. یہ سارے انٹرسٹنگ فیکٹس کے ساتھ اب سوال یہ ہے کہ منطقی انجام کی طرف کس طرح بڑھیں گے امتیاز سینڈیو صاحب, یہ سارے معاملات کی کس طرح بڑھیں گے اس سے پہلے کہ ہم جیل پہ آئیں؟ دیکھیں اس کا ایک تو یہ ہے کہ جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ جو تصاویریں ہیں یہ بعد کی ہیں اور اس کے ساتھ یہ تمام ڈاکیومنٹ بعد میں تیار کیے گئے ہیں اور تاکہ کورٹ میں پیش کیے جائیں اور ضمانت لے لی جائے جو اٹیچ کیے گئے. ہاں جی اٹیچ. یہ جو ڈاکیومنٹ ہیں سارے ان کے فیک ہیں اور اس کے ساتھ کوئی وہاں کام نہیں ہوا. ڈرائی کورٹ ڈرلنگ جو موہنجودڑو کی خشک ایک ڈرلنگ کرنی تھی اس کا اسکینڈل بھی پوری دنیا کو پتہ ہے, بڑے اس میں آ چکا ہے اخباروں میں بھی. لیکن ولی اللہ بھٹو صرف اسی محکمے کے لیے ایک جو ہے وہ شاید بڑا ٹھیکیدار ہے, اسی کے سوا یہ ڈپارٹمنٹ چل نہیں سکتا. اس کے پاس پتہ نہیں کون سی ٹیکنالوجی ہے جو دنیا کے وہ ماہرین سے لے کے آرکیولوجیکل سائٹس جو ہے وہ بنا رہا ہے. تو آثار قدیمہ صرف وہاں رکا ہوا ہے. دوسرا معاملہ یہ کہ ولی اللہ بھٹو کے خلاف حاکم راہو جو جب تک یہ گرفتار نہیں ہوتے, جب تک ان سے کوئی سخت انویسٹیگیشن باضابطہ نہیں ہوتی, منظور کناسرو اور اس کے اکبر لغاری اس کے تمام چیزوں سے پتہ چل جائے گا. اکبر لغاری جتنی بار کینیڈا گیا ہے اس کا ٹریک وہ نکالیں, اسی دوران ان کا پتہ چل جائے گا کہ وہاں اس نے کیا کیا پراپرٹیاں خریدی ہیں. اسی طرح منظور کناسرو جو باہر بیٹھ کے اس وقت ذرائع بتا رہے ہیں کہ ڈیل کر رہا ہے کہ ہم اتنے پیسے دے کے جان چھڑا لیں گے اور سریعام کہہ بھی رہا ہے کہ ہم نے جب اتنی کوشش کی ہے کہ کسے دیں گے پیسے یہ انکوائری کرنے والوں کو. اور اس کے ساتھ اس وقت بھی جب عدالت نے کہا ہے کہ سندھ فیسٹیول کا 1 مہینے کے اندر وہ جو جلدی آپ فائل کریں, اب تک وہ سندھ فیسٹیول بھی رکا ہوا ہے جس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کہ انہوں نے کتنا کیا, لیکن نیب کو شاید وہ نہیں مل رہے ہیں.
वो भी हम जब भी मालूम किया कि रेफरेंस के स्टेज पर है, कब आएगा, अप्रूवल कब होगा नहीं पता। अच्छा, दूसरी अहम बात ये है कि अब ये आपने जैसे कहा कि जेलों में इनको होना चाहिए, फिर तफ्तीश आगे बढ़ेगी। एक शख्स इनमें से जेल में है एक और रेफरेंस के अंदर, जिस पे STDC वाला, वो शख्स तो जेल के अंदर रह के तो लग ही नहीं रहा कि वो जेल में है, कहीं से भी नहीं लग रहा वो क्या कर रहा है जेल में। उन्होंने तो कानून का ऐसा, अब ये देखें हमारी बात खुद सच साबित हो रही है कि कनासरो सिस्टम बाअसर है। मतलब वहाँ सेक्रेटरीज़ पड़े हुए हैं जो इनके बड़े काबिल सेक्रेटरीज़ हैं, उनको रिहाई नहीं मिल रही पेरोल पे कि वो घर वालों से जाके, इवन घर तो दूर, जेल के अंदर भी प्रॉपरली मिल सकें। रोशन कनासरो जब से गया है उसने कोई तकरीबन 1-2 करोड़ रुपए इस वक्त तक खर्च किए हैं कि जरदारी वार्ड लें, और ये पूरी ऊपर तक डील हुई है, नीचे सुपरिटेंडेंट लेवल की ये बात नहीं है। सुपरिटेंडेंट जो जेल के हैं, जो इंचार्ज हैं, उनको सिर्फ फ़ोन आता है कि आपको ये सहूलियात इनको देनी है। इस वक्त मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहा है जेल के अंदर, रोशन कनासरो कर रहा है, कुर्सियाँ ख़रीदी गई हैं, 6 से ज़ायद मुश्कती जो लड़के नौजवान कैदी हैं वो उनकी खिदमत में दिए गए हैं। वार्ड 20 से जो है वो जरदारी वार्ड में मुंतकिल किया गया है, AC की सहूलत दी गई है इतलात के मुताबिक, और ये तमाम पैसे पे ही सब कुछ हुआ है। 3 लाख रुपए तो सिर्फ फ़ोन यूज़ करने के लिए देने पड़ते हैं माहाना। तो जब व्हाट्सअप वो चला रहा है वहाँ, क्योंकि वहाँ उसको डिवाइस वगैरह प्रोवाइड की गई है, उसके साथ उनकी मुलाकातें शाम को 5 बजे के बाद भी होती हैं, ये नहीं है कि, और उसके बाद ये भी इतला है कि वहाँ से होती है मुलाकात, इनके घर वाले भी आते हैं, और उसके साथ ये इतलात भी हैं कि एक डांसर हैं जो बड़ी मशहूर रही हैं यहाँ इनके, और उनका नाम वो एक सिपाही ने वहाँ उसको पकड़ा मेन गेट पे, लेकिन उनको चुप रहने का हुक्म दिया गया। जब उन खातून से पूछा गया कि आप कौन है, उन्होंने कहा मैं फैमिली मेम्बर हूँ। पता चला कि वो डांसर एक सदफ बताया जा रहा है, उसका पूरा नाम मेरे पास मौजूद है, इरम भी हैं एक और ख़ातून है, वो उनसे मिलने गई थी और उनको मिलने दिया गया, उनके साथ वो बड़े वो कर रहे हैं मुलाकातें। अब आप ये बताएं कि ये जो सेंट्रल जेल है कराची, क्या ये इन कामों के लिए रह गया है जहाँ इतनी बड़ी निगरानी आप कर रहे थे, जहाँ छापे मारे जा रहे थे कि अंदर जो है वो सुरंगें बनाई रहे हैं, वहाँ आप ऐसे करप्ट लोगों को आप जो है सहूलियात दे रहे हैं करप्ट में, इसलिए कि ये सारा पैसा चल रहा है। और अगर करप्शन ना भी की तो जब कोर्ट में वो आए ना, 3 बार ये वहाँ से पेरोल पर निकला है। अभी जो रिसेंट ये झूठ बोल के निकला है कि मेरी शादी है भांजे की, मैं उसमें जा रहा हूँ, जबकि NCOC के फैसले और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के फैसले थे कि कहीं भी कोई तकरीब नहीं होगी। उनको पहले 24 घंटे के लिए रिहा किया गया, फिर उसको 2-4 दिन मजीद दिए गए। ये जेल में जेल पुलिस को पैसे दे रहे हैं, IG जेल को की तरफ से फ़ोन आ रहे हैं उनको कि IG जेल सिफारिश कर रहे हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम वो इनके बार बार लेटर जारी कर रहे हैं, किस खाते में, क्या अच्छा, कि ये बड़ा पावरफुल शख्स नहीं, ये तो आशिया जेल में। अच्छा, रोशन कनासरो के हवाले से जो उसका बेटा आरिफ कनासरो है, उसका भी एक डॉक्यूमेंट है कि जो मैंने देखा अपीयरेंस के हवाले से, जिसमें वो असासों के हवाले से तफसीलात हैं, उसका जो घर है यहाँ कराची डिफेंस में और दीगर असासों की तफसीलात लिखी हुई हैं। एंटी करप्शन की रिपोर्ट में भी असासों की फहरिस्त आई थी, कोई बताया जाता है कि 34 से ज़ायद अरब रुपए के असासे हैं। तो ये सारी जो इसने काम, अच्छा ब्रेक की तरफ हमें जाने हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो ये एक और नाम भी है, ये पूरा क्या है, पूरा सिस्टम है कनासरो, जिसको हम बेनकाब करते रहते हैं अक्सर। कुछ और तफसीलात जो आती हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। इस ब्रेक के बाद और भी जो चेहरे हैं उन पर पर्दा उठाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने है मेगा करप्शन स्कैंडल, जिसकी तकरीबन कम से कम 18 अरब बनता है, और अगर सही तहक़ीक़ात हो तो शायद 50 अरब रुपए से ज़ायद का मामला है। कल्चर डिपार्टमेंट के हवाले से कुछ और सनसनीखेज़ हक़ाइक़ आपके सामने रखें। अब इसमें इससे पहले कि आरिफ कनासरो के असासों पे आएँ, तो एक फैसला था इम्तियाज़ अंडी साहब, क्योंकि वक्त कम है, डायरेक्ट आते हैं। वो फैसला जो था उसमें जो आप ही पटिशनर हैं उसमें, उसके मुताबिक तो बहुत बड़ा भूचाल आना था ब्यूरोक्रेसी के अंदर। चीफ साहब को तो शायद रोशन कनासरो तो टिकना ही नहीं था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक रेफरेंस फेस कर रहा है। इसके बावजूद ये अशिया चल रही है स्टेफान, बिल्कुल, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी मुकम्मल तौर पर, मेरा इल्ज़ाम है, वो पुष्टपनाही कर रहे हैं कनासरोस की, और चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस को भी 2-3 दफ़ा ये इंटीमेशन गई भी है कि हाई कोर्ट का ये फैसला आया है कि तमाम करप्शन के जो इल्ज़ामात या रेफरेंसेस में हैं उनको हटाया जाए। लेकिन अभी भी रोशन कनासरो जेल से सारा सिस्टम चला रहा है, जेल में से फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, जेल में व्हाट्सअप उसका चल रहा है, वहाँ पैसे दे के ये सहूलियात ख़रीदी जा रही हैं। और उनको ये बता रहा हूँ ना कि किसी की मुलाकात माड़ी तो दूर, वो दूर से भी नहीं होती, वहाँ उसकी माड़ी से मुलाकातें हो रही हैं, और शाम में 5 बजे के बाद भी लोग वहाँ जा रहे हैं, बड़े ये हो रहे हैं। उसके बावजूद भी रोशन कनासरो को जेल ने इतना थकाया है कि अब वो 3-3 बार जो है वो पैसे खर्च करके भी बाहर जा रहा है, पेरोल पर जाने के लिए परेशान है। ये मार बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद, हुकूमत की पूरी सपोर्ट के बावजूद, चीफ सेक्रेटरी की सपोर्ट के बावजूद, बेतहाशा पैसा इस्तेमाल करने के बावजूद
جو وہ ایک چیزیں ہیں کہ وہ خود کو اس سے نکال نہیں پا رہا، لیکن وہ اپنی سہولیات پیسوں سے خرید کر کے جا رہا ہے اور واپس آ رہا ہے. تو ایک بڑا یہ المیہ ہے کہ وہ ابھی تک بھی جیل میں تقریباً 5 مہینے ہونے کو ہیں وہ براجمان ہیں عہدے پر. ابھی بھی ان کو باہر نکالا گیا تھا تو وہ پرانے ڈاکیومنٹ سائن کروانے، کام سارے کروانے، یہ کروائے جا رہے ہیں اور چیف سیکریٹری کو یہ سائن نہیں کرنا. اچھا، یہ بیٹے کے 18 فلیٹس بطول آرکیڈ، 16 فلیٹس، 5 دکانیں بختاور گوڈ، ایک ڈیفینس کا گھر جو خود مان رہا ہے 6671 سبا ایونیو ڈی ایچ ایچ، ہم دکھاتے بھی ہیں آپ کو. پھر روبی بیچ پرائٹ کلفٹن میں فلیٹ، یہ کہاں سے ہے اس کے بیٹے کے؟ یہ دیکھیں تمام اس نے جو اپنے دیے ہیں کہ بطول آرکیڈ 1 پلاٹ نمبر 10 اینڈ 11، 16 فلیٹ، 5 دکانیں اس کی ہیں، 5 وہ خود یہ اینٹی کرپشن میں لکھ کے دے کے آیا تھا. اس کے ساتھ سبا ایونیو کا جو گھر ہے جس کی اس وقت مالیت 20-25 کروڑ ہو جائے گی کیونکہ بڑا مین ایریا میں، وہ بھی ان کا ہے. یہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والے وہاں تک آئے ہیں. کیا کام کرتا ہے عارف کناسری؟ یہ ابھی خود کہہ رہا ہے کہ پراپرٹی کا میں کام کر رہا ہوں کیونکہ بلیک منی جو آ رہی ہے اس کو یہ کھپانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. اور لاڑکانہ میں ایک ہاؤسنگ اسکیم بھی شروع کی ہے اس نے، وہاں بھی یہ ٹائم دے رہا ہے. اور والد نے جیل میں ایک افسر کو کہا ہے کہ میں نے پیچھے جو کچن کا خرچہ ہے وہ 10 کروڑ روپے دے دیے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ جس روشن کناسروں کو کچن کے خرچے کے لیے، گھر کے اخراجات کے لیے اگر 10 کروڑ روپے دے کے پھر جیل آئے ہوں تو اس شخص کی آپ کیا بات کریں. مطلب ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی بااثر ہیں، وہ خود ثابت کر رہے ہیں، پریشان بھی ہیں، بے تحاشا پیسہ بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کو کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے. یہ بھی المیہ ہے کہ آپ دستخط شدہ اسٹیٹمنٹ میں وہ تسلیم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ دیکھیں بطول آرکیڈ 11 اور 10 میں پھر 11 جو ہے وہ اس میں 18 فلیٹ اور ہیں، 34 فلیٹ وہ پلاٹ نمبر 12 12، یہ گلستان جیون، روبی بیچ پرائڈ، یہ سارے آپ اگر ملائیں تو یہ تقریباً اربوں روپے کے اساس ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ پیسہ آیا کہاں سے بیٹے کے پاس؟ بیٹا کس کے کام کرتا ہے اور کوئی کام نہیں تھا. یہ سارا جب ڈائریکٹر بنے ہیں 10 سال میں انہوں نے یہ ساری ترقیاں کی ہیں، یہ مال کمایا ہے. منظور کناسروں نے وہاں فارم ہاؤس لیا ہوا ہے اسلام آباد میں، دبئی میں مے فیئر میں جو گھر بنے ہوئے ہیں، وہاں رشین خاتون ابھی جو جھگڑے چل رہے تھے ختم ہوئے ہیں تو وہ بھی معاملہ چل رہا ہے بدر کناسروں کا. بدر کناسروں یہاں پراپرٹی کا کام اس نے شروع کیا ہوا ہے. یہ سارا پیسہ جو ہے یہ اسی سندھ حکومت کا ہے، سندھ کے قومی ہم چاہتے ہیں کہ تمام جو معاملات ہیں جو بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس کیس میں ابھر کے آئے ہیں، آپ نے اس پہ تبصرہ بھی کیا، بات بتائی ساری انویسٹیگیشن کے حوالے سے. بڑے اہم سوالات چھوڑے جا رہے ہیں، یہ پورے پروگرام بہت اہم سوالات چھوڑے جا رہا ہے. فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک، ای میل اینڈ ٹویٹر جو نیچے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہے گا، اب تک اپنا بہت خیال رکھے گا.